اللہ سے تجارت کرنا۔ یا ایہا آمنو ہل ادلکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچا دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار، ہاں مراد اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے۔ کیا پتہ چلا کہ وقت کا رسول ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اسلام کے کام کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آج سے پکار آپ کو لگے تو کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ کون انصار اللہ بننا چاہتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ انصار اللہ بننے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کوئی ڈگری لینی پڑتی ہے؟ کوئی کورس کرنا پڑتا ہے؟ اسٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے، اسٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے۔ طالب علم نہ ہو، طلب ہی نہیں ہے تو دینے والا کیا دے گا؟ اور ایڈمنس کیا کریں گے؟ اللہ سب کو انصار اللہ بنا دے۔ تو کیا کہا حضرت عیسیٰ نے؟ من انصاری اللہ، کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہ غالب آ گئے۔ تو یہ تھی جی ہل ادلکم تجارت، نفع بخش تجارت، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اور آپ نے بھی اپنے لیے اس تجارت کا فیصلہ کر کے اپنے لیے فائدہ کیا۔ ساری انویسٹمنٹ آپ کے گھر جائے گی، سارا پروفٹ آپ کو ملے گا، ایک پائی پینی کسی اور کو نہیں ملے گی سوائے اس کے جس کا آپ صدقہ جاری ہے۔ ان لوگوں کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے جن کے کہنے پہ آپ دورہ قرآن میں آئے، اور ان کا بھی آپ بعد میں شکریہ ادا کریں گے جن کی موٹیویشن اور جن کے کہنے پہ آپ اگلے کورسز کریں گے۔ اسٹوڈنٹ بن جائے، مجھے آپ سے بس یہ چاہیے۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ اللہ کی راہ میں مال دینا ہے، جہاد کرنا ہے، جان دے کر جہاد کرنا ہے، وقت دے کے جہاد کرنا ہے، اپنی خواہشات چھوڑ کے جہاد کرنا ہے، اللہ رسول پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے رستے کا مددگار بننا ہے۔ تو سورۃ صف کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر چلو، کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار۔ یہ دیوار دیکھیے، سامنے بھی اور سائڈ پہ بھی آپ کو سامنے کی دکھ رہی ہے نا، ہاتھ پھیریں گے تو پلین ہے نا، کوئی اینٹ باہر کوئی باہر اندر ہے۔ یہ جو اوپر پلستر ہو جاتا ہے نا، اس میں بڑے ایپ چھپ جاتے ہیں۔ اجتماعی کاموں میں میری خامیاں اور آپ کی خوبیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، یہ لکھ کے رکھ لیں۔ اس دیوار کے پیچھے، پینٹ کے پیچھے، کوئی اینٹ چھوٹی تھی کوئی بڑی تھی، چھپ گئی، اوپر سے وہ ردہ پھیرا تو پلین کر دیا۔ ہم میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، ٹیم میں ہماری خامیاں چھپ جاتی ہیں، اور ایک کا چھکا سب کی جیت، چھکا ایک لگاتا ہے ورلڈ کا پوری ٹیم کو مل جاتا ہے، پورے ملک کا نام روشن ہوتا ہے۔ تو سورۃ صف کیا سکھاتی ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر چلنا ہے، اللہ کا مددگار بننا ہے، اور دین کے غلبے کے لیے قرآن کا علم لینا ہے۔ محاسبہ بھی کر لیجئے کہ کیا میں اللہ کی راہ میں صف بستہ کھڑے ہونے کا ارادہ کر چکی ہوں؟ کیا میں جو کہتی ہوں وہ کرتی ہوں؟ کیا میں نے بے مقصد زندگی سے توبہ کر لی ہے؟ اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔